اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں ہر جگہ ہمیں فوڈ اسٹریٹ اور بازاروں میں جگہ جگہ کھانے پینے کی اشیاء ملتی نظر آتی ہیں، جن سے لوگ باہر کا کھانا کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، کچھ دوستوں اور کچھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسی جگہوں پر جا کر کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ تو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کو کھاتے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہی کھانے پینے کے لیے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے جو اتنا کھاتا تھا کہ اس کی کہانی سن کر بڑے بڑے کھانا کھانے کے دعوے دار توبہ توبہ کرنے لگیں گے۔ ناظرین، سننے میں آیا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا، اس بادشاہ کی بسیار خوری اس کی موت کی وجہ بھی بن سکتی تھی، لیکن اس بادشاہ نے اس سلسلے کو حل کرنے کے لیے ایسی تجویز نکالی کہ آج تک کے جتنے بھی مورخین اور ماہرین ہیں سبھی حیران ہیں۔ اس بادشاہ کا تعلق ہندوستان کی ریاست گجرات سے تھا۔ یہ بادشاہ گجرات کا مضبوط ترین فرمانروا تھا۔ اس بادشاہ کا نام محمود شاہ اول تھا اور اس کو تاریخ میں محمود بے کردہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، گجرات میں جتنے بھی حکمران آئے کوئی بھی اتنی لمبی حکومت نہ کر سکا۔ محمود شاہ اول ان سب سے زیادہ دیر تک یعنی لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے پہلے حکمران تھے۔ اس کی حکومت کا عرصہ 53 سال تھا۔ آج تک کوئی بھی حکمران اتنی لمبی حکومت نہیں کر سکا۔ ناظرین، جب اس محمود شاہ اول نے حکومت سنبھالی تو اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی۔ 1458 عیسوی میں محمود شاہ اول ریاست گجرات کے بادشاہ بنے اور اس نے اپنی موت 1511 عیسوی تک ریاست گجرات پر ایک لمبی بادشاہت کی۔ محمود شاہ اول جسامت کے لحاظ سے انتہائی موٹے بے ڈول انسان تھے اور بے تحاشا بھوک رکھنے والے انسان بھی۔ ہر دور کے بادشاہوں کے شوق بہت نرالے ہوتے تھے۔ ہر بادشاہ ایک نیا شوق رکھتا تھا۔ کوئی بادشاہ شباب کا شوقین ہوتا ہے اور کوئی شراب کا۔ اکثر بادشاہ اس وقت تک سکون محسوس نہیں کرتے جب تک کسی انسان کی جان نہ لے لیں۔ اگر ہم محمود شاہ اول کے شوق کی بات کریں تو اس کا شوق سب بادشاہوں سے الگ تھا۔ وہ تھا کھانا کھانا اور بس کھانا۔ ماہرین نے بیان کیا ہے کہ محمود شاہ اول 35 سے 36 کلو وزن تک کا کھانا ایک وقت میں اکیلے ہی بڑے آرام سے کھا جاتے تھے۔ محمود شاہ اول کا صبح کا ناشتہ صرف ایک ہنڈی مکھن، ایک کپ خالص شہد اور تو اور 150 تازہ پکے ہوئے کیلے اس کے ناشتے میں شامل تھے۔ ناظرین، 35 سے 36 کلو تک کا کھانا کھا کر بھی بادشاہ سلامت کچھ میٹھا کھانے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ اتنا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 5 کلو میٹھا ضرور کھاتے تھے۔ اگر یہ کھانے کے بعد اتنا میٹھا نہیں کھاتے تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا کھانا نامکمل ہے۔ آپ یہ جان کر اور بھی حیران ہوں گے کہ اتنا کھانا کھانے کے بعد جب بادشاہ سلامت سوتے تھے تو اپنے بیڈ کے دونوں طرف ٹیبل پر 2 بڑی پلیٹ سموسوں سے بھری ہوئی بھی رکھتے تھے، کیونکہ رات کو سوتے ہوئے بھوک کی وجہ سے اس بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ یہ اتنا صبر بھی نہیں کر پاتے تھے کہ اپنے کسی ملازم کو بلا کر کھانا منگواتے، اس لیے وہ اپنا انتظام کر کے سوتے تھے۔ محمود شاہ اول اتنی بسیار خوری کے باوجود انہیں اپنے ہر کھانے کے بعد یہی لگتا تھا کہ ابھی کچھ کمی باقی رہ گئی ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق محمود شاہ اول کی حیرت انگیز بات یہ نہیں کہ یہ اتنا زیادہ کھانا کھاتا تھا، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہر کھانے میں ہر قسم کے زہر کی تھوڑی سی مقدار بھی ضرور شامل کیا کرتا تھا۔ مورخین کے مطابق اس بات کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ اس کے دربار کے کچھ لوگوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس بادشاہ نے کھانے میں احتیاط برتنے کی بجائے تھوڑی سی معقول مقدار زہر پینا شروع کر دیا تاکہ اس کا جسم اس زہر کے مقابلے میں قوت مدافعت پیدا کر سکے، تاکہ پھر کبھی یہ زہر کی وجہ سے موت کے منہ میں نہ چلا جائے۔ آہستہ آہستہ بادشاہ سلامت زہر کی مقدار بڑھانے لگے۔ اس بادشاہ کو اس زہر کا نشہ سا ہو گیا تھا۔ جب تک وہ زہر نہ پیتا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کے بعد
وہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ بھی زہریلے ہو جاتے تھے۔ اس کے اترے ہوئے کپڑے ہمیشہ آگ میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ کوئی بھی اس زہریلے کپڑوں کو دھونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا بچا ہوا کھانا انسان تو دور، جانوروں کو بھی اس کھانے سے بچایا جاتا تھا تاکہ یہ زہریلا کھانا کوئی نہ کھا سکے۔ محمود شاہ اول ان تمام تر معاملات کے باوجود ایک نہایت ہی ہونہار بادشاہ تھے۔ محمود شاہ اول نے ہی ہندوستان میں پرتگالیوں کے خلاف جہاد کو فروغ دیا۔ 1498 عیسوی کو جب پرتگالیوں نے واسکو ڈے گاما کی قیادت میں ہندوستان میں رہائش اختیار کرنے لگے تو اس بادشاہ نے سلطنت عثمانیہ سے مدد لی اور ان پرتگالیوں سے ایک بہت بڑی جنگ کی، لیکن وہ اس جنگ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بادشاہ نے 66 سال کی عمر پائی۔ محمود شاہ اول کی تدفین ہندوستان کے شہر احمد آباد میں کی گئی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔